ہمارے MPs ہیں تو آج یہ سارے یہ گواہی دینے آئے ہیں کہ ان کو نہ کوئی ان رائٹنگ انڈیکیشن ملی ہے نہ وربل انڈیکیشن ملی ہے. تو اس شجاعت صاحب کی سگی بہن کی بیٹی وہ بھی ایک MP ہے اور وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں, باسمہ بی بی, وہ رہتی بھی شجاعت صاحب کے گھر کے ساتھ والے گھر میں, تو ان تک کو آج تک اطلاع نہیں ملی. اس وقت صبح سے جو مریم نواز اینڈ کمپنی صبح سے جس طریقے سے لگی ہوئی ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اس کیس کو لمبا کرنے کی. آرٹیکل 63 جو ہے بالکل واضح ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, اور آج PMLQ کی تمام پارلیمانی پارٹی 10 میں سے جو 9 ممبران اسمبلی ہیں وہ کورٹ میں موجود ہیں, اور انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نہ تو ہمیں کوئی خط ملا چودھری شجاعت صاحب کا. بینچ بنانا تو چیف جسٹس کا اختیار ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے, لیکن دباؤ میں تو نہیں چیف جسٹس کو بینچ بنانے چاہیے. یہ جو آپ کبھی سپریم کورٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں, ان کا گلہ کیا ہے؟ ان کا گلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب ہمیں بٹھایا تھا تو 20 حلقے بھی ہمیں کٹوا کے دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب آج کے پینل کا حصہ ہیں. ناظرین, ڈپٹی اسپیکر کی ووٹ کاؤنٹنگ سے متعلق رولنگ پر قانونی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے. پارلیمنٹ میں پارٹی سربراہ کے فیصلوں کو فوقیت ملے گی یا پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ حتمی ہوگا؟ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اہم سماعت جاری ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری شجاعت حسین اور پیپلز پارٹی کے وکلاء کی جانب سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے اہم دلائل بھی دیے جا رہے ہیں, اور معزز ججز صاحبان کی جانب سے بھی اہم ریمارک سامنے آ رہے ہیں. وکلاء کی جانب سے بینچ پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور فل کورٹ بینچ بنانے کا بھی مطالبہ ہو رہا ہے. تاہم سپریم کورٹ نے فوری فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ مسترد کر دیا, لیکن ابھی اس پر ریمارکس جاری ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مشکل اور پیچیدہ معاملات پر فل کورٹ بینچ بنایا جاتا ہے اور یہ پیچیدہ کیس نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلائل سنیں گے اور دلائل سن کر فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں. تو دوسری طرف آج حکمران اتحاد کے رہنماؤں نے ایک میڈیا ٹاک کی. سماعت کرنے والے بینچ پر انہوں نے اعتراضات اٹھائے اور اسے بینچ فکسنگ قرار دیا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا نے یہ خبردار کیا کہ اگر سپریم کورٹ فل کورٹ نہ بنایا گیا یہ بینچ تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. اسی مناسبت سے آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ سوال تو یہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے معاملے پر سپریم کورٹ فل کورٹ بینچ بنائے گی یا نہیں؟ ابھی آلدو عدالتی کارروائی جاری ہے, سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ آرٹیکل 63A کی مختلف تشریح بھی سامنے آ رہی ہے, آراء بھی سامنے آ رہی ہیں, لیکن حتمی فیصلہ ظاہر ہے فیصلہ آنے کے بعد ہی ہوگا کہ کیا فیصلہ ججز صاحبان دیتے ہیں. سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بینچ نہیں بنتا تو حکمران جو ہے اتحاد وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا؟ اس صورتحال کو کس طرح سے واضح کیا جائے گا اگر آج فیصلہ آ جاتا ہے تو؟ دعا بات یہ ہے کہ پہلے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, سیاسی استحکام چاہیے تاکہ ملک اکنامک پرابلم, معاشی پرابلم سے نکلے. یہاں دن بدن ایک نیا پینڈورا باکس نکلتا ہے اور ایک اور ایشو چلا جاتا ہے. اب پنجاب کا ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے. آج جس طریقے سے آج PDM نے کانفرنس کی ہے, جتنے لوگوں کو بورڈ بٹھایا ہوا تھا اور جو لینگویج مریم نواز نے استعمال کی ہے کورٹ سپریم کورٹ کے لیے, آئی تھنک بہت افسوس کی بات ہے کہ حکومت ہوتے ہوئے اور پھر حکومت یہ کہے کہ اگر لارجر بینچ نہیں بنتا یا فل بینچ نہیں بنتا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. تو اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم فل بینچ بناتے ہیں, اس کا مطلب ہے کل ہارے کھڑا ہو جائے گا, بارگیننگ کرے گا, تھریٹ کرے گا اور انڈر پریشر سپریم کورٹ کو آ جائے گا. تو آپ کی جوڈیشری کی ایک جو ویلیو عزت ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی. سیکنڈ یہ ایک سمپل سی بات ہے. سیکنڈ یہ کہ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کہا کہ اگر کوئی بہت ڈیفیکلٹ کیس ہو, کمپلیکیٹڈ کیس ہو, یا جس میں پاکستان کی کوئی بہت بڑی تشریح قائم کی کرنی ہو, تو پھر فل بینچ بیٹھے گا. ایون 5 بینچ نے جو جب یوسف گیلانی کا کیس تھا وہ بھی نپٹا دیا تھا. تو آپ پنجاب کے CM کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ اور آپ کو فکر ہے کہ پنجاب گیا تو آپ کی حکومت گئی. ملک کی میں بات کرتے ہیں, ملکی مفاد میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اور ایک سب سے بڑا میرا سوال یہ ہے کہ اگر PMLQ کے MPs
PMLQ کے کینڈیڈیٹ کو اپنے جو پارٹی کا جو کھڑا ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے، کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے یا نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے یہ۔ سیکنڈ، کیا چودھری شجاعت صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشورہ کیا؟ کیا ان سے کوئی ڈسکشن کی؟ آپ نے 2 دن پہلے بتایا کہ فیصلہ کرنا، وہ بھی نہیں کیا، چپ کر کے لیٹر ڈپٹی اسپیکر کو دے دیا۔ تو اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اب اگر لارجر بین بندہ اس کا حل چاہیے 1-2 دن کے اندر، وٹ ایور دے ڈیسائیڈ، اس لیے کہ پنجاب کی سچویشن از ویری سیریس۔ 3 مہینے سے دیر از نو گورننس، وہ آپ نے اس کو انٹرم بنا دیا ہے تو وہ کیا اس کے اوپر آپ نے 63 ممبر کابینہ بھی بنا دی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کس سے کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کا ٹرسٹ کو بڑا فرق پڑے گا، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ پولیٹیکل، خدا کے لیے پولیٹیکل حالات کو ٹھیک کریں، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اکنامک ڈیزاسٹر، نو بڈی از پشڈ۔ آپ کی پوری اس وقت مشینری جو ہے نا وہ صرف اس الیکشن میں لگی ہے۔ آئی تھنک کہ ہمیں سوچنا چاہیے، سپریم کورٹ سوچ سمجھ کے بہت امپورٹنٹ فیصلہ جو کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ عامر صاحب، آپ کس طرح سے اب اس سارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے فل کورٹ بینچ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ججز صاحبان بھی اس پر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں جو اب تک کی اپڈیٹس ہم تک مل رہی ہیں، اگر ان کے ریمارکس کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ بھی ریمارکس آ رہے ہیں کہ 186 کے مقابلے میں 179 ووٹ جس نے لیے وہ آج وزیر اعلیٰ ہے۔ مختلف قسم کے ریمارکس، ابھی ظاہر ہے فیصلہ آئے گا تو پھر ہی حتمی بات ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومتی اتحاد کا مطالبہ ہے وہ درست ہے، اس کو مان لینا چاہیے؟ جس طرح برگیڈیئر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا صوبہ ہے، وہاں پر ابھی اس طرح سے ایڈمنسٹریشن کام ہی نہیں کر رہی ہے، تو یہ کس طرح سے پھر معاملات آگے چلیں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کے اور ایاز خان صاحب کے درمیان اور ہمارے سر کے اوپر بارش برس رہی ہے، موسم بہترین ہے، اور فیصل صاحب کراچی میں تیرنے کی تیاری کر کے ٹی شرٹ پہن کے آئے ہیں، کیونکہ وہاں کے حالات اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ تو اچھا تیر چکے ہیں، یعنی چینج کر کے آئے ہیں۔ چلیں یہ چکے اب آپ ایک ہی شہر میں بیٹھے ہیں۔ عامر صاحب، راول پنڈی کی بھی بڑی ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھی، وہ بھی کراچی کی سچویشن لگ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ویڈیو تو اس وقت اسلام آباد کی ہے، جس ویڈیو کا میں نے اشارہ کیا وہ سپریم کورٹ کے باہر کیا ہے، لیکن میں نے اس کا ایک تناظر پیش کیا ہے کہ دیکھیں نا ماحول اتنا ٹینس ہے، اور کاروباری لوگ تو پیسے پہ پیسہ بنائے جا رہے ہیں، وہ آج کل کے سیاسی حالات میں بھی پیسے بنا رہے ہیں، کیونکہ ڈالر ہمیں تو دستیاب نہیں ہے، ہم تو ہیں پاکستانی روپے میں قائد اعظم کی تصویر کے روپے والے، تو ہمارے ساتھ تو ادھر سے بھی تھپڑ ہے ادھر سے بھی تھپڑ ہے۔ وہ سپریم کورٹ جب فیصلہ کوئی بھی دے دے، وہ کہتے تھے کہ 4 دن ہو گئے، ڈالر چڑھ گیا اور وہ اسمبلی انہوں نے بحال کر دی، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ آج چیف جسٹس کو پھر کہنا پڑا کہ ہم نے تو اس وقت فیصلہ کیا تھا، دیکھیں حالات اتنے تھے، 4 دن لگا کے ہم نے کیا۔ اب چیف جسٹس صاحب کے لیٹسٹ ریمارکس یہ ہیں کہ جی دیکھیں ابھی تو صرف 2 جج اور دستیاب ہیں ہمیں، تو ایک جج تو اسلام آباد سے انہوں نے بلا لیے تھے اس وقت، اور جج لاہور میں بھی دستیاب تھے۔ مطلب یہ اب اعتراضات کا چونکہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور یہ ماہرین قوانین، آئینی ماہرین چونکہ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم خدا نہ خواستہ کسی بینچ پہ کسی جج کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بات کہ ضرور ہے کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے، چاہے وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ہو، وہ حمزہ شہباز شریف کے ہو۔ یہ ججز کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ فیصلہ دیں کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بن چکے تھے اور یہ بکواس رولنگ ہے اور ختم، مطلب یہ بات دوپہر کو ختم ہو جاتی۔ یہ فیصلہ دیں کیونکہ ہم نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کو پورے یہ ججز کی کمیونٹی کے بعد سپریم کورٹ نے کہ سارے ریٹائرڈ جو وہ بار کے صدر ہیں وہ، اور آج جتنے وکیل بنے ہوئے ہیں، ان سب نے اس لیے اس کو غلط قرار دیا تھا کہ آئین کے 63A میں انہوں نے ری رائٹنگ کی تھی، 63A کو 0 کیا اور کہا کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ بندے فارغ بھی ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں 25 ووٹ کاؤنٹ 1 مہینے کی بیک ڈیٹ سے ہوئے، جس کو آج ایک جج صاحب کے تھے کہ ہم نے تو وہ رائے دی تھی۔ بھئی آپ کی رائے پہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اڑا کے رکھ دیے 5 لوگ، ورنہ پھر یہ عدم اعتماد دیکھیں نا۔ چودھری پرویز الہی کے پاس آج 187 براہ راست ممبر، جن میں ڈپٹی اسپیکر خود شامل ہے۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک آئے گی وزیر اعلیٰ کے خلاف سٹنگ کے، تو پھر تو چودھری پرویز الہی اس میں سٹنگ کریں گے نا، وہاں پہ اوپر بیٹھ کے، مزاری تو نہیں کریں گے، اور پھر وہ ووٹ مزاری کو بھی ڈالنا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی کی مرضی ہے وہ ڈالیں نہ ڈالیں، اور وہ ڈالیں گے تو 187 ووٹ ان کے پاس دستیاب ہیں۔ لیکن جب یہ عدالتیں ہی اس طریقے سے لے کے چلتی ہیں، آج 3 دن کے لیے عبوری وزیر اعلیٰ، آج 15 دن کے لیے، بھائی ہم سے آپ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں ایک عام پاکستانی سے کہ جی ہم تو سارے سفر کر رہے ہیں اس سیاسی گیم میں،
ابھی فواد چودھری کہہ رہے تھے نا مریم نواز کو, تو میں کہہ رہا ہوں مریم نواز اور فواد چودھری کی پریس کانفرنسوں کا موازنہ کر لیں. جب یہ آؤٹ ہوئے تھے اور ان ہوئے تھے, دونوں کی پریس کانفرنس میں کوئی فرق نہیں ہے. فواد چودھری نے تو کہا کہ عدلیہ اس نظام میں ایک سیاسی پارٹی ہے, فوج ایک سیاسی پارٹی ہے, ان کو حصہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے, فیصلہ کریں. کیا فواد چودھری نے نہیں کی پریس کانفرنس؟ بھول گئے اس کو فواد چودھری؟ ہمارے سارے سیاستدان اپنے اپنے مطلب کے لیے بات کرتے ہیں. ایشو ہے عوام کا. وزیر اعظم 6 دن سے لاہور بیٹھے ہیں, کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کا اور میرا, کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی وزارت اعلیٰ بچا رہے ہیں. باقی سارے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. اس ملک کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے اس سیاسی ہلچل نے. اور اس کے اندر اب اگر ہم بات کریں عدلیہ پہ, تو پھر آج محترم چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں اور ججز صاحبان کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلے فیصلوں کو کیوں لے کے آتے ہیں. بھائی آپ نے نواز شریف سے کہا کہ چونکہ اس کی بنیاد پہ سارے فیصلے یہ پارٹی ہیڈ کرتا ہے, اس لیے یہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتا. آپ نے دیا فیصلہ. آپ نے 25 ووٹ بیک ڈیٹ سے گننے پہ مجبور کیا, ڈپٹی اسپیکر کو اختیار دیا, تو وہ 25 ووٹ چلے گئے. ابھی چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست پہ اپیل منظور ہو گئی تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ آپ پھر فیصلوں کو اکٹھا کر لیں نا. پھر آپ کہہ دیں ججز کو, سب کو, کہ سارے آ جاؤ ویڈیو لنک پہ. وہ صلاح الدین نے, چودھری شجاعت کے وکیل نے کہا ہے کہ آپ صرف 5 پہ نہ جائیں. کیا جسٹس فائز عیسیٰ ابھی ججوں کی تقرری کے کیس میں ویڈیو لنک پہ نہیں تھے؟ کیا باقی چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز شریف ویڈیو لنک پہ سپریم کورٹ میں موجود نہیں تھے؟ آپ کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کریں. 1 2 3 ہم نے 3 دن میں فیصلہ کرنا ہے. جس نے دلائل دینے ہیں دے, جس نے نہیں دینے نہ دے. آپ نے کیا نا آج عرفان قادر کے ساتھ, جب کہا آپ نے کہ آپ نے نہیں دلائل دینے, ہم فیصلہ لکھواتے ہیں, انہوں نے دلائل دیے. تو اس کو آپ لٹکائے نہیں خدا کے واسطے. ایک وجہ سے آپ نے پھر بریک لی, سب کچھ کی. لیکن اسی ملک کے وسائل پہ جناب آپ سارے چیف جسٹس بھی ہیں, جج صاحبان بھی ہیں, اس عام آدمی جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ ہم سارے بیٹھے ہیں, ہماری تنخواہوں کی اس میں سے جو ٹیکس کٹتا ہے اس سے سرکاری, چاہے وہ جج ہوں, وہ وزیر اعظم ہو, وہ ہائی کورٹ کے جج ہوں, اسی سے ان کی تنخواہیں ملتی ہیں. تو ہماری درخواست یہ ہوگی کہ ہم آپ کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں ڈائریکٹ, تو آپ کا فرض ہے کہ دن اور رات اور چھٹیاں کینسل کریں. یہ کلونیل نظام تھا کہ جی وہ انگریز جج بیٹھتے تھے اور وہ 3 مہینے یو کے چلے جاتے تھے. آپ چھٹیاں بند کریں جی. آپ کو ماشاءاللہ اتنی مراحت ملتی ہیں, ایک جج جائے. اور وہ کیوں آپ لوگوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک جج کی شادی ہے تو ساروں کے بینچ لاہور میں چلے جاتے ہیں. آپ کو اپنے اخلاقی معیارات بہت اونچے کرنے پڑیں گے, کیونکہ آج جب آپ سوشل میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور ابھی کہتے ہیں نہیں دیکھتے. تو جناب چیف جسٹس صاحب, میری درخواست ہوگی فوراً فیصلہ کیجئے, لمبا نہ کیجئے, اس سے ہمارا سب کا نقصان ہو. صحیح جی. آیا صاحب, جس طرح عامر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ظاہر اپنے بیٹے کی وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے, اب یہ سارا کام تو ٹھپ ہو گیا ہے. مطلب اس طرح سے جب آپ کی مینجمنٹ کام نہیں کر رہی ہے, آپ کی جو لیڈران ہیں, آپ کے حکمران ہیں, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں, تو سوال تو یہ بھی بنتا ہے بیچاری عوام کا کیا ہوگا. آپ اس سارے منظرنامے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ آگے چلنا چاہیے فل کورٹ کی طرف؟ دعا بات یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. عامر کہہ رہے تھے آج دوپہر تک فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسوں فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. سیدھا سا سوال ہے. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جی یہ عدالت کے فیصلے کی روشنی میں یہ 10 ووٹ کاؤنٹ نہیں کر رہا, لہذا یہ ہو گیا. اب ہوا کیا؟ آج آپ نے جس کا ذکر بھی کیا صبح, وہ دھواں دھار جو آپ بات بتا رہی ہیں کہ جی وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, فضل الرحمان بھی تھے, مریم بھی تھیں, اس میں بلاول بھی تھے. پرائم منسٹر تو نہیں ہے وہاں, وہ چونکہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں تو پرائم منسٹر ہاؤس کسی نے یوز تو کرنا ہے. انہوں نے سوچا ہوگا چلیں اس کی رونقیں بحال کرتے ہیں جا کے. یہ شجاعت کیسے بلا کے بتا دیتے ان کو, اپنی پارلیمانی پارٹی کو؟ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. مطلب زرداری صاحب, وہ جو آپ نے تصویریں دیکھی اتنی, وہ آرام دہ صوفوں پہ بیٹھ کے, وہ جو بہت مہنگے والے آتے ہیں, وہ تو ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا وہ صوفہ خرید کے گھر میں ڈال لیں, کیونکہ وہ بڑا مزہ آتا ہے. آپ کبھی کہیں گئی ہوں گی یقیناً کسی شاپنگ مال میں, تو یہ صوفے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے وہاں. دیکھیں, اتفاق نہیں ہوا کہ کتنے آرام دہ ہیں. دیکھے ہیں, بیٹھ کے بھی دیکھا ہے وہاں جا کے نا, تو واقعی وہ بڑا دل نہیں کرتا پھر اٹھنے کو. بندہ کہتا ہے کہ صحیح رات آرام سے جب دل کرے لیٹ جائیں. تو وہ کر کے سارا اتنی ایفرٹ کر کے, اب ہوا کیا؟ ضمنی الیکشن ہوا, مریم نواز صاحبہ کا بیان آپ کے سامنے ہے, حمزہ شہباز کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی. لیکن پھر ایک یہاں پہ نا ایک عجیب وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آج کل ہر چیز, یہ ججز بھی کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے,
सारा कुछ चल ही सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है हर चीज़ को। जब सोशल मीडिया पे चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वो शुरू हो गई जी, वो एक जरदारी सब पे भारी जो है ना, आज तो फारिग हो गया। फिर वो जब एक जरदारी सब पे भारी को ख्याल आया कि यार ये तो मेरी मतलब वो दाव पे लग गई है, वो फिर उठते हैं, वो फिर जाते हैं चौधरी शुजात, एक दफ़ा जाते हैं, दूसरी दफ़ा जाते हैं, फिर वो एक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तस्वीर भी चल रही है वहाँ पे, फिर वो बैठ के ज़ाहिर है वो ख़त किसी टाइम पे वहाँ पे ड्राफ्ट होता है और शुजात साहब मोनस इलाही को बताते हैं कि जी मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पर माजरत, इस वक्त फवाद चौधरी साहब मीडिया से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे। अयाज साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। फवाद चौधरी साहब के भी मैं ज़िमनी सवाल भी रख रही हूँ। वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार देना चाहिए, अब आगे बढ़ना होगा, और वो मुतमईन है काफ़ी जो अब तक की अदालती कार्रवाई हुई है। अच्छा, वो मैं बता रहा था कि मोनस ने जो बात की, उन्होंने कहा जी शुजात साहब ने कहा कि किसी को भी वोट नहीं डालना, मैंने ये लेटर लिखा है। जब वो लेटर पढ़ के सुनाया गया तो उसमें ये था कि जी हमजा शहबाज को वोट दें। इसका मतलब है कि वो लेटर तैयार किसी और ने किया, बस चौधरी साहब से दस्तखत करा लिए गए, दैट्स इट। फिर ये फैसला हुआ, क्योंकि देखिए ये बहुत इनको समझा के थक गए थे कि ये गवर्नमेंट ना लें, वो चलने दे सिस्टम, आप बर्बाद हो जाएंगे। नहीं समझ आई, ले ली, क्योंकि वो एक उससे डर रहे थे, एक तकर्री से। बहरहाल वो करने में कामयाब हो जाएंगे तो समझेंगे इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तब जाके अब इन्होंने ये सोचा इस सारी सिचुएशन में कि ओहो बड़ा ज़बरदस्त मौका बन रहा है, इससे डिफाइंस करो। सुप्रीम कोर्ट पे भी आज जो अटैक हुआ है बेसिकली इसीलिए हुआ है ना, ये सारी बातें इसलिए की गई हैं कि एक तो मुतनाज़ा बनाओ इदारों को, और दूसरा वो नैरेटिव बिल्ड करो कि नहीं जी हम को पीछे नहीं हटे, हम वोट को इज्जत दो। वो कहीं पड़ा हुआ था कहीं अलमारी में, उसको निकाला है झाड़ पोंछ के, अब मार्केट करने जा रहे हैं। सिंपल बात है। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आप भूल जाएं कोई आपके बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपनी सियासत के बारे में सोचते हैं। ये सब बकवास है, पहले रियासत फिर सियासत, कोई चक्कर नहीं है। बड़ी मदद कर ली आपने रियासत की, रियासत का बड़ा घर करके फिर आप सियासत बचाने पे आ गए हैं। ये सब इसी तरह करते हैं, इनसे कोई कुछ بعید नहीं है। और फवाद को ज़ाहिर है जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जब फुल कोर्ट नहीं बन रहा तो एक विक्ट्री तो हो गई, लेकिन मैं दाद दूंगा इस 3 रुकनी बेंच को भी, वो खेले बड़ा अच्छा है। जब राना सरावला ने कहा था फुल कोर्ट ना बना तो हम बाइकआउट करेंगे, उन्होंने देख लें बाइकआउट भी नहीं करने दिया, फुल कोर्ट भी नहीं बनाने जा रहे। तो सवाल आपका ये था कि मैं इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहा हूँ, तो मैं यूं देख रहा हूँ। सही है, मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तानी और जो आम शहरी है वो इसी तरह से देख रहा है जिस तरह से आप देख रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप जिस तरह अयाज साहब जिस तरह से देख रहे हैं, ज़ाहिर है हर आदमी इसी तरह से आज की समात को देख रहा है, आम आदमी, कंसर्न्ड आदमी। चलिए फैसल साहब से पूछ लेते हैं। फैसल साहब आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में ये जो मुतालबा किया जा रहा है फुल कोर्ट का, जजेस साहिबान के रिमार्क्स आ रहे हैं कि ये तो मामला लटक जाएगा, सितंबर तक चला जाएगा, आप किस तरह से देखते हैं इनके मुतालबे को? देखिए अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि 3 महीने से जो है वो पंजाब नहीं चल रहा, तो यहाँ तो पाकिस्तान नहीं चल रहा तो पंजाब का चल रहा ना चल रहा क्या? कोई हुकूमत, कोई वफाक में हुकूमत का वजूद नज़र आता है? अभी आमिर साहब ने तो बताया है कि लाहौर में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर मौत छोड़ के अपने बेटे की हुकूमत बचाने के लिए बैठे हुए, तो सारा फसाद इस खानदानों की जंग है ना। इस कौम का, पाकिस्तान का तो इशू नहीं है, तो खानदान अपने मफादात की जंग लड़ रहे, हम और आप तो तमाशा ही है। अच्छा, इस मज़े की बात ये देखें कि इस पूरे खेल के जो सबसे अहम कैरेक्टर हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त दुबई गए हैं, नवासे की सालगिरह मनाने। और क्यों गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले बिलावल हाउस, आपको बिलावल हाउस से बयान आया, मेरी आवाज गूंज रही है, मैं क्लियर नहीं। जी फैसल साहब, तो अभी बिलावल हाउस से बयान आया है कि वो अपने नवासे की सालगिरह मनाने के लिए दुबई गए जी। यानी इस सारा खेल खेलने के बाद वो अपने एंजॉय कर रहे हैं दुबई में, और हम और आप जो है इस झगड़े में और फटने में पड़े हुए पूरी कौम। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलना है? ये कोई भी फैसला हो,
اس وقت پاکستان کے حالات اس سطح پہ جا چکے ہیں کہ کوئی بھی بحران کا جو حل ہے اس سے ایک نیا بحران پیدا ہوتا ہے. نون لیگ کا حق میں فیصلہ آتا ہے یا تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آتا ہے, پھر ایک نیا بحران ہے. تو مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا, مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حل نہیں ہو رہا. اب جو مسلم لیگ نون نے آج جو کام کیا ہے, جس طرح انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا, انہوں نے کیا کیا, کچھ عمران خان کو نقل کرنے کی کوشش کی کہ اتنا مضبوط, جیسے عمران خان کا بیانیہ ہوتا ہے مضبوط کے سامنے والے پر حاوی جاتا ہے, انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی لیکن نہیں بنا پا رہے کیونکہ ان کی بات, ان کی دلیل میں وزن نہیں ہے. اچھا ایک بات تو یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی کلچر ہے اس میں پارٹی سربراہی سب کچھ ہوتا ہے, پارلیمانی پارٹیوں کی یا دیگر اداروں کی تو کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہوتی. جی جی. لیکن یہاں تو پارٹی کے سربراہ کو نہیں پتا کہ جو سائن کر رہا ہے وہ کس چیز پہ سائن کر رہا ہے. وہ تو خود جو ہے اپنے بھانجے بھتیجے, ہمیں تو یہ نہیں پتا, ہم پوری قوم تو اب تک یہ سمجھتی تھی کہ اپنا دونوں بھائی تھے, ابھی لڑائی جھگڑے معلوم چلا ہے, رشتے دار ہے, کزن ہے, تو انہیں اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو یہ بتایا کہ انہوں نے سائن تو کسی اور پہ کیے تھے لیکن نکلا جو ہے وہ کچھ اور لیٹر ہے. تو یہ تو ان کی اپنی بات میں جو ہے نا وہ تضاد آ رہا ہے, لیکن تماشا لگا ہوا ہے. صحیح. اس ملک میں تماشا لگا ہوا ہے. ملک جو ہے دیوالیے سے ایک قدم کے فاصلے کے اوپر ہے. روزانہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے, روزانہ جو ہے آپ کا روپیہ جو ہے وہ زمین بوس ہو رہا ہے, ڈالر جو ہے وہ آسمان پہ جا رہا ہے, آپ کے سارے کاروبار جو ہے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں, ہر شعبہ کاروبار سے جو ہے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, تنخواہ دار آدمی کے لیے اپنی تنخواہ میں گزارا کرنا ناممکن ہو گیا ہے, مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. لیکن یہ سیاستدان جو ہے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جنگ کس کی ہے؟ اسی بات کی جنگ ہے نا کہ وزیر اعظم کس کو بننا ہے, وزیر اعلیٰ کس کو بننا ہے. نتیجہ آ جائے گا فیصلہ, نتیجہ کیا نکلے گا؟ عامر صاحب کہہ رہے ہیں. جی جی. میں نے یہ کہا ہے کہ ججز کہہ گئے ہیں کہ 15 منٹ کے بعد پھر آتے ہیں. بالکل. تو وہ دیکھیں نا, میں بھی ڈیسیژن آ جائے, میں یہ اس طرح کی تھرل پیدا ہوتی ہے. یو نیور نو ڈیسیژن آ جائے. نہیں ڈیسیژن پہلے وہ محفوظ ہوتا تھا اور پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک. فیصلہ کبھی محفوظ ہونے کے بغیر غیر محفوظ نہیں ہوا کرتا. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ 2-3 دن سے, جب سے وزیر اعلیٰ کے انتخاب ہوا ہے اس سے پہلے ہی بحران چل رہا ہے, لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ 2 دن سے, یعنی آج پہلا دن تھا, وقفے کے بعد جب ہوا, کسی سرکاری ادارے میں کسی جگہ کوئی کام نہیں ہو رہا. لوگ بھی گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. کوئی کیونکہ فیصلے پر انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ آئے جس سے مسئلے کا حل ہو, لیکن یہاں تو کوئی حل ہوتے نظر نہیں آ رہا. ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب اتنا بحران پیدا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں جو پہلے کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی اکانومی خطرے میں ہے, یہ وہ ڈیفالٹ ہونے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں یہ بات میں سمجھاتا رہا کہ میڈیسائن کو نہ چھیڑو. اس وقت دیکھیں کوئی اس بارے میں نہیں سوچ, کرنے کے بعد ہی ہوا ہے سب کچھ. نہیں ان کو جس نے چھیڑا, وہ کہتے ہیں جس نے بزدار کو ستایا اس نے رکشہ چلایا. تو وہ ساری صورتحال یہ ہے کہ اتنا برا حال ہے کہ یعنی کہ اکانومی کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا, نہ کوئی دیکھ رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے, ڈالر کی فلکچویشن اتنی ہے کہ ڈالر کی ڈی ویلیو ہوتا ہے, روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس کو روکنے والا کوئی نہیں. ایون کہ جیسے عامر بھائی بتا رہے ہیں کہ کوئی نہیں, پرائم منسٹر ادھر آ کے لاہور میں بیٹھ کے صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ صرف دیکھ رہے ہیں اپنے اس الیکشن کو, یہ اس کی صورتحال کو کہ کس طرح بچا جائے. اور یہ 2 پہلوانوں کی ضد میں اتنا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہماری اکانومی کو, ملک کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اب جو بھی ہے 2 نہیں 4 ہیں, 4 پہلوان تو بڑے سارے ہیں لیکن ملے ہوئے ہیں سارے اکٹھے. تو یہ سارے 4 ہیں. اکانومی صاحب جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے حکومت بچا رہے ہیں اور عامر صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے بچا رہے ہیں. دیکھیں ملک کو بچانے کے لیے کوئی نہیں اتنا سنجیدہ ہے کہ بچائے یا کوئی کرے. ہینڈلرز ہیں اور پھر 2 سیاسی ہیں. اچھا, اب جو باہر ہیں ان کو بھی آ جانا چاہیے ملک کو بچانے کے لیے, اگر سنجیدہ ہیں اور ملک سے پیار ہے. چلیں آپ کہتے ہیں کہ اور اچھی خبریں ہم تک ملتی رہیں اور ہم ایسے بیٹھ کے بحث کرتے رہیں. بریک لیں الیاس صاحب, بریک سے واپس آتے ہیں. اب ظاہر ہے اس سیاسی بحران سے نکلنے کا کیا حل ہے. ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ کیا جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ایک میز پر آنے کی بات ہے, پھر ارلی الیکشن کی طرف جانا, کیا یہ واحد حل ہے؟ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेड साहब, ये अब जाहिर है किसी के हक में भी फैसला आएगा। अब एक सियासी बहरान तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो परवेज़ इलाही के हक में आए या हमजा शहबाज के हक में आए। अर्ली इलेक्शन की भी बात हो रही है, मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, और ये भी खबरें थी कि दोनों फ्रीक बैठना चाहते हैं मुज़ाकरात की मेज़ में। आप समझते हैं ये जो मौजूदा सियासी बहरान है, इसका हल अल्टीमेटली फिर यही है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए? दुआ नेशनल इंटरेस्ट में ऑनेस्टली एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर कि हमारा सारा पैनल इस बात पर मुत्तफिक होगा कि जब भी आज या कल डिसीजन आता है, उसके बाद हुकूमत वक्त यानी PMLN की गवर्नमेंट को चाहिए एक नेशनल डायलॉग के लिए इनवाइट करनी, और इनवाइट करें प्राइम मिनिस्टर खुद, इमरान खान को भी, चौधरी परवेज़ इलाही को भी, और बाकी तमाम पार्टियों को, और उस पर कहें कि वी आर ओपन टू ऑल डिस्कशन, अर्ली इलेक्शन, मोडालिटीज, इकोनॉमी, वट एवर इकोनॉमी और पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। और अगर किसी वजह से नहीं होते तो फिर देखें, मुल्क को हम तबाह होता नहीं देख सकते, मुल्क को हम एक हाथ से स्लिप होता नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको इनको इनवाइट करना चाहिए कि बैठें, मुज़ाकरात करें, फाइंड अ सोल्यूशन, और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाए। 3 महीने का मसला नहीं है ये, उसमें ये अगले 1 साल की बना के एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिवाइवल करें, इसके इलेक्शन के रूल सेट करें, और फिर इसके बाद जनरल इलेक्शन बाद देशी तरह से भी होगा। जी अयाज साहब, आपके ख्याल में क्या हल है इस सियासी बुरान से निकलने का? आप समझते हैं एक साथ बैठें और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं? देखिए, इलेक्शन का वक्त गुजर गया, वो वक्त था जब इमरान खान को हटाया गया था। अब ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, स्पेशली PMLN, ये कभी इलेक्शन की तरफ फौरी नहीं जाएगी। उसकी वजह ये कि जब तक ये अपना नैरेटिव दोबारा बिल्ड नहीं करेंगे, वो बयानियाँ समझेंगे कि उस लेवल तक आ गया है जब लोग इनकी तरफ रजू करें, वरना इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं PMLN के। इस शहर में जहाँ मैं बैठा हूँ, कि जहाँ मतलब दूसरा किसी का नाम नहीं लिया जाता था, वहाँ हालात ख़राब हैं। इसलिए PMLN इस स्टेज पर रिस्क नहीं लेगी। इस दौरान रुपया टका टोकरी हो जाए, ज़र मुबादला के ज़ाहिर ख़त्म हो जाए, मुल्क दिवालिया हो जाए, बेफिक्र रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है। और ये सिर्फ PMLN नहीं है, ये सारे इसमें शामिल हैं, किसी को परवाह नहीं है। सब ये चाहते हैं कि हम सियासी महाज पे तगड़े हो जाएं, मुल्क जाता है पहाड़ में जाए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जी आमिर साहब, अगर PMLN रिस्क नहीं लेती अर्ली इलेक्शन का, क्योंकि PTI का तो बड़ा मुतालबा ये है, तो आपको लगता है फिर कोई सूरत नज़र आती है कि मिल बैठे मुल्क को, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है फाइनेंशियली और पॉलिटिकली, उसको बाहर निकालें इससे? देखें, PMLN ने तो मुल्क के लिए मुश्किल फैसले किए, और आज जो अयाज साहब कह रहे हैं जिस सिचुएशन में आई, वो उसकी वजह थी, वरना तो इमरान खान साहब उस जगह पहुंच गए थे। लिहाजा हमें जो बात सही है उसको कहना चाहिए, और जो गलत है वो करनी चाहिए। अयाज साहब की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। बहरहाल मिल बैठने के लिए सबको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो मैंने 4 फ्रीक कहे, ये सारे ही बैठेंगे। सदर साहब उसमें कठपुतली हैं, वो एक ड्रामा कर रहे हैं, वो तो खुद एक करैक्टर बन गए हैं, करैक्टर एक्टर बन गए हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत के मनसब का जरा सा पास नहीं रखा, वो अब शरारत की फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये मनसब अगर वो 4 दिन सही संभालते तो आज उनकी राय को हर बंदा वही वो हो सकते थे जो सबको बिठा लेते, लेकिन उन्होंने उसको PTI का गढ़ बना के रखा। उन्होंने जो आर्डिनेंसेस आए, जो PTI के रात को सुबह 5 बजे भी वो आर्डिनेंस साइन करते थे, उन्होंने 14-14 दिन रोक के रखे, गवर्नर्स की तकरीरियां। अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो असल फ्रीक हैं उनमें ये 3 में ना या 13 में सदर साहब जिन 4 को बैठना है वो बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। जितने मर्जी आप फैसले ले आए, लड़ाई होनी है, बढ़ना है और खराब होना है। सही फैसल साहब, मेरा ख्याल है आपके गवर्नर में सदर साहब का कसूर कम है, राना साहब जो अब आने वाले गवर्नर हैं अगले। जी फैसल साहब, आप ही कह रहे थे सियासी बुरान बढ़ेगा। जाहिर है हमारे यहाँ तो ये रिवायत है, जिसके खिलाफ फैसला आता है वो कहता है मेरे साथ ये सही, मेरे लिए फैसला नहीं आया, धांधली हुई है। इलेक्शन पर भी हम इसी तरह के कमेंट सुनते रहते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हल होगा फिर इस सियासी बुरान से निकलने का? देखिए, हल का तो नहीं पता, सबब जो है ना, जब तक इस ज़मीनी हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, आप मसले को हल नहीं कर सकते। हम पानी निकाले चले जा रहे हैं, और जो मुर्दा जानवर पड़ा हुआ है कुएं में, उसको नहीं निकाल रहे। ये पाकिस्तान का जो आइन है ना, ये नाकाम हो चुका है। इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सकता है तस्लीम कर लेना चाहिए। ये आइन जो है आपके सिस्टम को नहीं बचा पा रहा।
جب تک اس آئین کو تبدیل نہیں کیا جائے گا آپ کبھی بھی اس برانی کیفیت سے نہیں نکل سکتے. یہ آئین جو ہے صرف پاکستان کے چاہے ادارے ہوں یا افراد ہوں صرف طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے. اس آئین میں کمزور آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. لیکن المیہ تو یہ ہے کہ جب آئین کی تبدیلی کی بات آئے گی, ظلم تو یہ وہ تبدیل بھی نہیں طاقتور لوگوں نے کرنا ہے. تو یہ بھی 18ویں ترمیم کے اسی طرح اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کریں گے. لیکن یہ آئین جب تک یہ موجودہ جو آئین ہے اس بات کو یہ تلخ ہے, سخت ہے, قانونی ہے, غیر قانونی ہے, جو بھی ہے, حقیقت یہی ہے کہ یہ آئین پاکستان کے لیے سب سے بڑی برائی بن گیا ہے. الیاس صاحب آپ سمجھتے ہیں کوئی حل ہوگا سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے؟ اس کے حل کے ایک دوسرے کا یہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جب ان کا اقتدار ہوتا ہے انہوں نے کوئی اصلاحات نہیں کی, نہ کوئی اس میں بہتری لائی, اب اسی نظام کو کوستے ہیں. اگر ان کے اقتدار میں تھے تو ان کو چاہیے تھا اس کو سسٹم کو ٹھیک کرتے. یہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنے مزہ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں دوسرے والے, اور جو سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے جو کرتے ہیں. ہم تو نہیں اقتدار میں عوام بیٹھتے ہیں, سفر عوام کرنا ہے. شخصیت بھی تو نہیں ملتی نا, کون ٹھیک کرے گا؟ بالکل. اور یہ جو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں اور جو فیصل صاحب بات کریں, یہ تو خیر بڑی مشکل بات ہے کہ اس پر ہم کام کر سکیں, کیونکہ ابھی تک کوئی صورتحال اس طرح کی نظر نہیں آتی. بہرحال لمحہ بلمحہ ایکسپریس نیوز آپ کو آج کی جو عدالتی کارروائی جاری ہے اس حوالے سے اپڈیٹ رکھے گا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.